انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے صرف. اس کے ساتھ میں صرف کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں کہ انبیاء نے علم پر فوکس کیا. باقی چیزوں کے علاوہ دیکھیں بہت سی انسانیت نے ان سے بہت کچھ لیا ہے, بہت کچھ سیکھا, ہم نے ان سے ہر شعبے میں سیکھا ہے, لیکن اس کی اہمیت بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری وراثت جو ہے وہ علم ہے. انبیاء کی وراثت جو علم ہے, ان کی وراثت تو ہر اچھی چیز ان کی وراثت ہے, لیکن علم کے بارے میں فوکس کیا. اچھا پھر اس سے آگے اب آپ کے سننے اور سوچنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, بڑی سادہ سی بات ہے اور آپ سب کو پتہ ہوگی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعث معلم الاخلاق, مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا. میری وراثت وہ انبیاء میں سے ہے, میری وراثت علم ہے, انبیاء کی وراثت علم ہے جو میں آگے دے رہا ہوں, اور اس علم میں سے میں رحمت للعالمین ہوں, میری وراثت علم ہے اور میں آگے اخلاق سکھانے آیا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دین سکھانے آیا ہوں, میں تمہیں نظام حکومت سکھانے آیا ہوں. انہوں نے صرف ہمیں یہ بتایا کہ میں اخلاق سکھانے آیا ہوں. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سارے سسٹم میں انہوں نے دیکھیں نا, قرآن پاک اتنی سی کتاب ہے, دنیا کا ہر علم وہاں پر موجود ہے, اس کی گائیڈ لائنز, اس کی بنیادیں وہاں پر موجود ہیں, قوانین, ہمارے تعزیری قوانین سے لے کے ان کی بنیادیں بھی وہاں پر ہیں, سائنس بھی ہے وہاں پر, آپ کو میڈیکل کی چیزیں بھی ملیں گی وہاں پر, آپ کو انجینئرنگ کی چیزیں بھی ملیں گی وہاں پر, ہسٹری بھی ہے, ہر چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اخلاق سکھا رہا ہوں تمہیں, اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے. ہمیں غصہ آتا ہے, ہمیں کوئی کہے جی کہ یار سلام کرنا, کہتے ہیں یار اللہ کمال نہیں ہوگی, کیوں کر دیے جی. پھر خوف کیسے رہے گا؟ خوف کردار سے ہے, خوف بد رویہ ہونے سے نہیں ہے, خوف بد زبانی سے نہیں ہے, خوف کردار سے ہے. اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, ہم بدل گئے. غلط کام کو غلط نہیں سمجھ رہے بہت سے لوگ, اب غلط کام کو آپ غلط سمجھیں تو صحیح. اس میں کوئی اکیلی پولیس شامل نہیں ہے. آپ باہر جا کے کسی سے مشورہ شروع کر دیں, آپ کسی حاجی صاحب کے پاس چلے جائیں, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, کسی وکیل کے پاس چلے جائیں, کسی پروفیسر کے پاس چلے جائیں, وہ جی دیکھیں آپ سارے ہی کر رہے ہیں تو اس کا حق ہے. آپ کو عموماً یہ جواب ملے گا. پھر ہم نے فارمولاز بنا لیے, منگدا نہیں جی میں جو دے جائے لے جانا, گھرے جی خالی تنخواہ دینا, میں جی ظلم نہیں کرتا جی, میں ڈلے بیر چگنا, یہی ہے نا جی. اب یہ آیا اس کا کوئی اثر ہے ہم پہ؟ ان چیزوں کا ہمیں کوئی نفع یا نقصان, یا صرف اللہ کا حکم ہی ہے؟ یعنی اللہ کا حکم ہے تو پھر کچھ ہوگا. ان غلط چیزوں سے کوئی بات ہو رہی تھی نا ادھر, منفی نتائج 15 میں یا 16 میں, ابھی حال ہی میں آب زمزم پہ تحقیق ہوئی, جاپان نے کی. انہوں نے کہا جی کہ آب زمزم والی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن نئی چیز سامنے آ گئی ہے, وہ یہ کہ پانی جاندار ہے. اچھا ہمیں جاندار, جس طرح ہم جاندار ہے, پانی بھی جاندار ہے. ہمیں ہمارا دین پہلے سے بتا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں, دریائے نیل کو, بنام دریائے نیل, میں خلیفہ عمر تمہیں حکم دیتا ہوں. لکھا گیا تو دریا صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. منصور حلاج کے واقعے میں قاضی وقت نے لکھا, دریا کو فیصلہ بدلنا پڑا. بھئی غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ غور کرو, میں نے تو اس کو اتارا ہے کھلی نشانیوں کے ساتھ. ہم یہ دعوے کر کے جی میں نے 30 پارے ختم کر لے جی, میں 4 قرآن ختم کر لے جس رمضان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غور کر کے, پر اس کی برکتیں تو لینے کی ادھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی برکتیں وہ والی لے لیں جو ہمیں پتہ ہے. یہ نہیں پتا کہ اس کو سمجھ کے پڑھ کے کیا برکت ہونی تھی, وہ علوم کا خزانہ ہمارے دماغ میں جو آنا تھا وہ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, وہ برکتیں لیں, ہمارا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. اچھا انسان کا 70% پانی ہے, پانی جاندار ہے, مٹی کی طرف آ جاتا. انسان مٹی سے بنا ہے اور پانی سے بنا ہے. صرف مٹی کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے, صرف مٹی سے نہیں, کیونکہ جب ہم سائنس میں ہم نے پڑھا کہ جی 70% پانی ہے اور باقی مٹی یا ادر چیزیں ہیں, تو پھر سوچنے والے پھر سوچتا ہے کہ یار اس میں پھر پانی اتنا زیادہ ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے. اور پھر مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ملی, سورہ الانبیاء آیت نمبر 24, وجعل حیا من الماء, کہ میں نے زندگی کو پانی سے پیدا کیا. وہ الگ بات ہے وہ جو سورہ القلم میں ہے, اور وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تمہیں سڑے گندے خون سے, پیشاب سے پیدا کیا اور تمہیں پھر عزت دی. یہ اس کا کمال ہے مالک کا کہ ہمیں اس چیز سے پیدا کر رہا ہے جو ہمارے لیے ناپاک ہے, اور ہمیں محترم اور مقدس بنا رہا ہے. وہ ہمیں پھر بھی اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے, وہ ہمیں اپنے نبی کو امتی بنا دیتا ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے تمہیں جنت میں رکھوں گا. پانی ہے, پانی کا ثابت ہو گیا جاندار ہے. مٹی کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جب فرشتے لینے آئے تو مٹی چیختی ہے کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا, یہ قتل کرے گا, یہ زنا کرے گا, اور فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. یہ پوری ہمیں حدیثوں سے اور ادھر سے سارا پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ مٹی چیختی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے. مٹی پہلے اتنی چیخ رہی ہے کہ باقی لے جا نہیں پا رہے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے, میں نے یہ لے کر جانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی مٹی, یعنی انسان کے, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی انسان کی روح قبض کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نام جو ہے وہ معمور فرماتے ہیں. مٹی بھی جان رہی ہے, پانی بھی جان رہا ہے, وہ بھی جاندار ہے. پھر ہماری روح آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی.
ابھی اس کی پوری علیحدہ بات ہے پوری کے جس طرح دریا میں سے ایک بالٹی پانی بھی نکالیں تو اس کے خاص وہی ہوں گے جو دریا کے پانی کے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دریا کی اپنی طاقت ہے اس پانی میں. اب انسان کے اندر مٹی ہے، پانی ہے، روح ہے، تینوں یونیورسل ہیں. روح اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام بھی کیا، ہم اس وقت باشعور تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں عالم ارواح کی باتیں بتا سکتا ہوں ساری کی ساری اگر شریعت کا ڈر نہ ہو تو. جب فرشتے ہماری روح نکالنے آئیں گے وہ ہمیں وہ ویڈیو کلپ دکھائیں گے. ہم منت کریں گے جاندی کرو جناب، وہ ہمیں ویڈیو کلپ دکھائیں گے کہ ہم جب تم اس میں ڈال رہے تھے اس وقت تم بہت چیخے چلائے تھے، اس وقت تم نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں نہ ڈالو، تو ہم نے کہا تھا ہم نکال لیں گے، تم سے وعدہ کرتے ہیں. تو آج تم سے کیا وہ وعدہ پورا کرنے آئے ہیں. ہم شعور رکھتے تھے، ہم ہماری روح اور ہماری جو کیمسٹری ہے وہ اس یونیورسل سسٹم کو سمجھتی ہے، اس کو جانتی ہے. اس لیے یہ دنیا داری جو ہماری ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی. جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی چلتی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی. پھر جب ہم بلا وجہ سٹریس لیتے ہیں، جو نیگیٹیو سٹریس لیتے ہیں، اس کے وہ اگینسٹ ہو جاتی ہے، کیمیکل ریئیکشن کرتی ہے. پھر ایک اور سسٹم ہے کہ تو ہمارے ساتھ منکر نکیر ہیں. پھر ہے نا اس میں اسی آیت میں پڑھا کہ آخر میں ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اب سارا جسم بولے گا. آج بھی بول رہا ہے، آج بھی جینز جو ہیں اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پانی محسوس کر رہتا ہے. لیکن پانی جنرلی بھی پانی جو ہے سائنسدانوں نے پھر آبزرو کیا، ہم خود آبزرو کر سکتے ہیں. شاعری میں ذکر ہے پانی کا، جوار بھاٹا سمندر کا. شاعری میں جیسے چاند کی روشنی میں جی چاند کی کیونکہ اچھا ماحول ہے تو پانی خوش ہوتا ہے اس سے. سمندر میں یہاں حتیٰ کہ جوار بھاٹا آ جاتا ہے. پانی اچھائی کو، برائی کو، اچھی بات کو، بری بات کو وہ محسوس کرتا ہے. اب آ گیا کہ ہمارے جینز کے اندر وہ چیز کیسے جاتی ہے.